جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یہ قصہ ملک مصر کے ایک شہر قاہرہ کا ہے۔ قاہرہ بہت بڑا شہر ہے۔ کسی زمانے میں وہاں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام تھا معروف۔ معروف کا باپ موچی تھا، اچھے پیسے کما لیتا تھا۔ اس نے بیٹے کو بھی یہ ہنر سکھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بڑا کام چور اور نکما تھا۔ اس نے یہ ہنر نہیں سیکھا۔ دن کھیل کود میں گنوا دیتا اور رات کو الٹے سیدھے خواب دیکھا کرتا، جیسے شیخ چلی کے خواب ہوتے ہیں۔ جب تک باپ زندہ رہا، دال روٹی چلتی رہی۔ وہ مرا تو فاقوں تک نوبت آ گئی۔ معروف کا دنیا میں اور کوئی نہ تھا، بس ایک بڑھیا ماں تھی۔ اس نے پہلے تو گھر کا سارا سامان بیچ کر کام چلایا۔ جب بیچنے کو تنکا تک نہ رہا تو معروف سے کہا، کوئی کام وغیرہ کر لو ورنہ دونوں بھوکوں مر جائیں گے۔ معروف گھر سے نکلا کہ کوئی کام ملے تو کرے۔ پھرتا پھراتا دور جنگل نکل گیا۔ اتنے میں زور کی آندھی آئی اور میंہ برسنے لگا۔ معروف بھیگ گیا سر سے پیر تک۔ وہ وہاں سے بھاگا۔ اب وہ شہر سے باہر تھا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی کوٹھڑی نظر آئی، اسے میں گھس گیا۔ کوٹھڑی کی چھت میں بیسیوں چمگادڑیں لٹک رہی تھیں، کڑیاں تک جھک گئی تھیں۔ دیواریں اتنی پرانی کہ گرنے کے قریب، اندھیرا گپ اور سخت بدبو، بہت ہی گندی اور خراب جگہ تھی۔ معروف نے سوچا، رات تو یہاں گزاروں، صبح دیکھی جائے گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم اجالا ہوا، چھت پھٹی اور ایک بہت بڑا سا سر اس میں سے نکلا۔ یہ ایک جن کا سر تھا۔ جن نے پوچھا، اے انسان، تو یہاں کیوں آیا؟ 200 برس سے میں اس مکان میں ہوں، آرام سے رہتا ہوں۔ تو کون ہے جو بلا اجازت یہاں چلا آیا؟ معروف نے اسے اپنا قصہ سنایا۔ جن کو اس پر رحم آ گیا، بولا، میں تجھے ایک ایسے ملک میں لے جاؤں گا جہاں تیرے دن پھر جائیں گے، تو دولت میں کھیلے گا، آ میری کمر پر بیٹھ جا۔ معروف نے جن کا حکم مانا۔ جن نے شوں کی سی آواز نکالی اور اوپر اڑتا چلا گیا۔ اندھیری رات میں معروف کو کچھ نظر نہ آیا۔ وہ جن کی کمر پر آرام سے بیٹھا رہا۔ صبح ہونے کو ہوئی تو جن ایک شہر میں اترا اور معروف سے بولا، یہ شہر بہت بڑا ہے، یہاں کے لوگ اچھے ہیں، جاؤ اپنی قسمت آزماؤ اور میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ معروف شہر میں آیا۔ یہ شہر قاہرہ سے چھوٹا تھا، مگر اس کے مکان اور بازار بہت شاندار تھے۔ ہر مکان میں باغ تھا، سڑکیں صاف ستھری اور دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ معروف کو دیکھ کر لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی کھڑے ہو گئے۔ اے بندے، تو کون ہے؟ ایک شخص نے پوچھا۔ معروف نے جواب دیا، میں قاہرہ سے آیا ہوں۔ اس پر بوڑھے ہنسے۔ پوچھا، کب آئے؟ معروف نے کہا، آج صبح۔ قاہرہ سے کب چلے تھے؟ معروف بولا، کل رات۔ بوڑھے ہنس پڑے۔ ایک نے کہا، ارے بیچارہ پاگل ہے۔ دوسرا بولا، جھوٹا ہے، بھلا قاہرہ کہاں اور یہ جگہ کہاں؟ 1 سال میں آدمی وہاں سے یہاں آتا ہے۔ معروف چپ ہو کر ان کی باتیں سنتا رہا۔ لوگ اسے چھیڑتے رہے۔ تب ایک سوداگر ریشم کا لباس پہنے آگے بڑھا اور بولا، مسافر کو ستانا بری بات ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سوداگر ایک خچر پر سوار تھا۔ اس کے ساتھ 4 غلام تھے، چاروں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ سوداگر نے معروف سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ معروف اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور چل کر ایک بہت شاندار مکان میں سوداگر داخل ہوا۔ اس نے معروف کو کھانا کھلایا، بعد میں اس کا حال پوچھا۔ معروف نے اسے سارا قصہ سنا دیا۔ سوداگر نے کہا، اچھا، قاہرہ میں تم کس گلی میں رہتے تھے؟ میرا گھر گلی سرخاب میں تھا۔ تمہارے پڑوسی کون تھے؟ معروف نے کئی پڑوسیوں کے نام بتا کر کہا، ایک میرے پڑوسی حمید عطر والے ہیں، بہت مہربان۔ ان کا کیا حال ہے؟ زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہیں، بہت اچھی طرح ہیں۔ اب ان کا بڑا بیٹا محسن عطر کی دکان پر بیٹھتا ہے۔ افسوس کہ ان کا چھوٹا بیٹا مسلم بچپن میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں اور وہ روز گلی میں کھیلا کرتے تھے، خدا جانے وہ کہاں گیا۔ سوداگر نے یہ سن کر معروف کو گلے لگایا اور کہا، دوست، وہ مسلم میں ہوں۔ بچے پکڑنے والے مجھے اٹھا کر لے گئے تھے، بہت دور لے جا کر بیچا۔ جب میں جوان ہوا تو بھاگ کر یہاں آ گیا۔
बिछड़े दोस्त मिलकर बहुत खुश हुए। मुस्लिम ने बताया कि उस मुल्क का नाम चेस्तान है। खुदा ने मुझ पर मेहरबानी की, अब मैं एक मालदार सौदागर हूँ। फिर उसे समझाया कि देखो, अपना किस्सा किसी को ना सुनाना। अगर अपने मोची होने की बात या जिन की कहानी सुनाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब हम दोस्त बनकर रहेंगे। यहाँ मेरी इज्जत की जाती है, बादशाह तक मेरी कदर करता है। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो, चंद रोज़ में माला माल हो जाओगे। मारूफ ने पूछा, कैसे माला माल हो जाऊँगा, ये भी तो बताओ। सौदागर बोला, अब तुम आराम करो, कल मैं तुमको एक तरकीब बताऊँगा, उस पर अमल करना, बहुत मज़े में रहोगे। मैं जब इस शहर में आया था बिल्कुल फ़कीर था, तरकीब से काम लिया। अब देखो, ये मकान है, नौकर हैं और कई ग़ुलाम हैं। मारूफ ने रात बड़े आराम से काटी। सुबह नाश्ता करके बैठा ही था कि मुस्लिम सौदागर रेशम का लिबास और एक बहुत कीमती पगड़ी लाया और बोला, दोस्त ये लो, ये लिबास पहनो, पगड़ी बांधो, ये थैली लो, इसके अंदर पूरी 1000 अशरफियाँ हैं। मारूफ ने लिबास पहन लिया, थैली हाथ में लटकाई। मुस्लिम ने कहा, अब थोड़ी देर में एक खच्चर आएगा, इस पर शान से बैठ जाना। खच्चर के साथ एक ग़ुलाम होगा, वो तुम्हारा नौकर होगा। तुम जो कहोगे वो वही काम करेगा। खच्चर पर बैठकर अशरफियों की थैली ग़ुलाम के हाथ में दे देना और कपड़े के बाज़ार में जाना। वहाँ एक बड़ी सी दुकान में कई सौदागर बैठे होंगे। मैं भी एक तकिए पर कमर लगाकर बैठा नज़र आऊँगा। मैं दूसरे सौदागरों के कान में कहूँगा कि ये काहिरा का बहुत बड़ा सौदागर है, इसके कपड़े के कई कारखाने हैं। फिर मैं तुमसे हाथ मिलाऊँगा, खैरियत पूछूँगा। दूसरे सौदागर भी यही करेंगे। कान खोलकर सुनो, रेगिस्तान को सौदागर जल्दी तय कर लेते हैं। इनका माल असबाब ऊँटों पर बाद में आता है, कई दिन बाद। मैं सौदागरों से कह दूंगा कि मारूफ सौदागर का माल रास्ते में है, आने ही वाला होगा। तुम इन्हें बताना कि तुम्हारे काफ़िले में 2000 ऊँट और सब पर सामान लदा हुआ है। मैं तुमसे पूछूंगा, क्यों साहब, आपके माल में रेशमी थान भी हैं क्या? तुम कहना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये 1000 अशरफियाँ हैं ना, इन अशरफियों से तुम सौदागरों का सामान खरीदना, कालीन, दरियाँ वगैरह। ख़रीदारी में होशियार रहना। जब कोई 10 अशरफी दाम बताए तो तुम 7 कहना, या चलो 8 कह देना। मारूफ बोला, नहीं भाई, मैं तो 1 कहूँगा, अशरफी तो सोने की होती है ना। मुस्लिम ने अपने माथे को रुमाल से पूंझा और कहने लगा, मैं इसमें भी तुम्हारी मदद करूँगा, ख़रीदना बेचना सिखाऊँगा। मैं तुमको होशियार सौदागर बना दूँगा। और सुनो, जब तुम्हारा काफ़िला 1 महीने के बाद भी ना पहुँचे तो तुम बताना कि वो रास्ते में लुट गया। अब सुनो, बाज़ार में कपड़े के बड़े बड़े सौदागर बैठे थे कि जनाब मारूफ रेशम के कपड़े पहने ज़री की पगड़ी बांधे वहाँ पहुँचे। सलाम न दुआ, झूमते हुए एक बड़ी सी दुकान में घुस गए। मुस्लिम सौदागर एक गाँव तकिए पर ऐसे बैठा था जैसे वो यहाँ का बादशाह है। मारूफ को आता देख कर उठा, झुककर सलाम किया और दोनों हाथ मुसाफे करने के लिए आगे बढ़ा दिए। वहाँ और भी कई सौदागर बैठे थे। सब उठे, झुककर सलाम किया, मुसाफे को हाथ बढ़ाया। मारूफ ने किसी के सलाम का जवाब दिया और किसी को टाल दिया, किसी से मुसाफा किया, किसी से ना किया। मुस्लिम सौदागर ने एक एक के कान में खुसर फुसर की। फिर मारूफ को इज्जत से बिठाया और पूछा, मेरे आका, आपका माल कहाँ है? मारूफ ने जवाब दिया, आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर, यानी सहरा में चला आ रहा है। दूसरे सौदागरों ने पूछा, कितने ऊँट हैं आपके काफ़िले में? मारूफ बोला, जब काफ़िला आएगा तो गिन लेना, रास्ते में कई ऊँट मर जाते हैं, अब कौन बताए यहाँ कितने पहुँचेंगे। सौदागर गर्दन हिला हिला कर रह गए। एक बूढ़ा बोला, अक्लमंद आदमी अक्लमंद ही होते हैं। मुस्लिम ने पूछा, मेरे मेहरबान, क्या आपके माल में रेशमी कपड़े के थान हैं? मारूफ बोला, अच्छा रेशमी थान, वो तो बेशुमार हैं। दूसरे सौदागर ने पूछा, मखमली भी होंगे? मारूफ ने कहा, मखमल क्यों ना होती, मखमल के तो मेरे 3 कारखाने हैं, चौथा वापस जाकर बनाऊंगा। अब तो सौदागरों को पक्का यकीन हो गया कि ये बहुत बड़ा सौदागर है।
اب تک سب باتیں مسلم کو خوش کرنے والی ہوئیں۔ ہاں، ایک بات پر وہ ذرا گھبرایا۔ بات یہ ہوئی کہ ایک فقیر جھولی بغل میں دابے آ گیا اور اللہ کے نام پر بھیک مانگی۔ کسی نے پیتل کا ایک سکہ دیا، کسی نے 2 دیے، کسی نے معاف کر کہا۔ جب یہ فقیر معروف کے پاس آیا تو اس نے اشرفیوں کی تھیلی کھولی اور مٹھی بھر کر فقیر کی جھولی میں ڈال دی۔ اب تو فقیر کی بھیڑ گھس آئی۔ معروف نے سب کو مٹھی بھر بھر کر اشرفیاں دیں۔ جب تھیلی خالی ہو گئی تو ایک فقیر کو خالی تھیلی دے دی۔ چیستان میں معروف کا نام 2 دن میں مشہور ہو گیا۔ سوداگر، بیوپاری، دکاندار، فقیر، ہر شخص کہتا تھا کہ معروف کے برابر سوداگر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ فقیروں کو دینے کے لیے معروف جس سوداگر سے رقم قرض مانگتا وہ فوراً دے دیتا۔ مسلم سوداگر نے یہ حال دیکھا تو بہت گھبرایا۔ شام کو معروف کو اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا، یہ تم نے کیا گڑبڑ کر رکھی ہے؟ یہ روپیہ جو تم قرض لے رہے ہو اسے واپس کیسے کرو گے؟ معروف نے جواب دیا، کیوں؟ ادا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ جب میرا قافلہ 1000-2000 اونٹوں کا ہے، مال سے بھرا ہوا ہے، یہاں پہنچے گا تو سارا قرض ادا کر دوں گا۔ مسلم نے ناک چڑھا کر کہا، کیسا قافلہ؟ کہاں کا قافلہ؟ کوئی قافلہ نہیں آ رہا۔ معروف نے تعجب سے کہا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ کیوں نہیں آ رہا؟ واہ، بہت لمبا قافلہ ہے، اونٹ کے پیچھے اونٹ، سب آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر معروف چیستان کے سوداگروں سے 50,000 اشرفیاں قرض لے کر فقیروں میں بانٹ چکا تھا۔ اس نے سوداگری کا سامان نہیں خریدا جیسا کہ اس کے دوست مسلم نے کہا تھا، اور سارا روپیہ یوں ہی اڑا دیا۔ معروف کا جواب سن کر مسلم کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، تم احمق ہو، ہوش میں آؤ۔ اگر تم اسی طرح قرض لیتے رہے اور فقیروں کو بانٹتے رہے تو پھر مجھے سوداگروں سے کہنا پڑے گا کہ معروف قاہرہ کا موچی ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ معروف نے کہا، ضرور کہہ دو، مگر یاد رکھو تم ہی نے سوداگروں سے کہا تھا کہ معروف قاہرہ کا بڑا سوداگر ہے، ہزاروں اونٹ اس کا مال اسباب لے کر پہنچنے والے ہیں۔ مگر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ کیسے جانا کہ میرا قافلہ نہیں آ رہا؟ یہ تم کیسے کہتے ہو کہ میں جھوٹا مکار ہوں؟ یہ سن کر مسلم بھنسا گیا اور اپنا سر نوچتا ہوا باہر کی طرف چلا آیا۔ اس ملک چیستان کا بادشاہ بہت کنجوس تھا، لالچی بھی تھا، ہر وقت سونا چاندی جمع کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ اس کے پاس کروڑوں روپے کا سونا تھا، مگر پھر بھی یہی چاہتا تھا کہ اور آ جائے۔ اس کو مرنے کی کوئی فکر نہیں تھی، بس سونا اکٹھا کرنے کی دھن تھی۔ اسی فکر میں وہ بہت موٹا ہو گیا تھا۔ اب جو بادشاہ نے سنا کہ ملک مصر کا ایک بڑا امیر سوداگر جو کئی کارخانوں کا مالک ہے یہاں آیا ہے، فقیروں میں اشرفیاں بانٹ رہا ہے اور کئی ہزار اونٹ اس کا مال و اسباب سونا چاندی لیے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ سارا مال کسی طرح میرے ہتھے چڑھ جائے تو بس مزے آ جائیں۔ اس نے زور سے کہا، ارے ہے کوئی؟ ایک ساتھ کئی آوازیں آئیں، خادم حاضر ہیں حضور۔ 2 غلام کمر میں تلوار باندھے وردی پہنے آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، مصر کا ایک سوداگر ہمارے شہر میں آیا ہے، اسے فوراً حاضر کرو۔ غلام گھوڑوں پر بیٹھے فوراً مسلم کے گھر پہنچے اور معروف کو پکڑ کر شاہی محل میں لے آئے۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا۔ دربان نے معروف کو اندر دھکا دے کر کہا، ادب سے، نگاہ نیچے، بادشاہ حضور کو آداب بچا لاؤ۔ معروف نے بادشاہ سے کہا، میں قاہرہ کا سوداگر ہوں، میرے 3 کارخانے مخمل کے کھٹا کھٹ چل رہے ہیں، چوتھا واپس جا کر بناؤں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے قافلے میں ریشم کے کپڑے ہیں؟ بہت زیادہ۔ چاندی کے برتن بھی بہت کافی۔ سونے کے پلنگ پلنگ پر ہی تو لوگ سوتے ہیں، ہمارا مطلب ہے کیا وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں؟ سنیے جناب، پائے سونے کے ہیں اور پٹیاں چاندی کی، سونے کے دھاگوں سے انہیں بنایا گیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر خوشی سے پھولا نہ سمایا اور دل ہی دل میں معروف کی دولت پر قبضہ جمانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ بادشاہ نے معروف کو بڑی عزت سے رخصت کیا اور پھر اپنے وزیر کو بلایا۔ اس نے وزیر سے کہا، اے وزیر با تدبیر،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سونے کی چڑیا کسی دوسرے کے ہاتھ نہ لگے، ہم اسے پھانس لیں۔ یہ پردیسی بہت بڑا سوداگر ہے، اس کے قافلے میں سونے کے پلنگ تک ہیں، ہیرے جواہرات اور ریشم کے تھان تو بے حساب ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی یاسمین کی شادی اس سوداگر سے کر دیں۔ وزیر نے اپنی مونچھ ذرا سی اوپر کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، عالی جا، معلوم نہیں یہ کون ہے، یوں ہی جانے بغیر شہزادی کی شادی اس سے کر دینا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ بادشاہ کو ایک دم غصہ آ گیا، بولا، تم چاہتے ہو ہم اپنی یاسمین کی شادی معروف سے نہ کریں؟ جی عالی جا، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کر دیں؟ خدا علی جا کو 1000 سال زندہ رکھے، بڑا نیک خیال ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ ملے، اپنی ناک ملی اور کہا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ اس قابل نہیں ہے، وہ نکما ہے اور بیوقوف بھی ہے۔ وزیر درست کہتا ہوا چلا گیا۔ اب بادشاہ نے معروف کو بلوایا اور اس سے کہا، اے سوداگر، تم ہمیں بہت پسند آئے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اپنی بیٹی یاسمین سے کر دیں۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر تم تیار ہو تو کل ہی دلہا بن کر ہمارے محل میں آ جاؤ۔ معروف کا دل چاہا کہ وہ ناچنے لگے، مگر بادشاہ کے ڈر سے چپ رہا اور گردن جھکا کر بولا، جیسی حضور کی مرضی، میری کیا مجال کہ میں انکار کر سکوں۔ تو صاحب دوسرے دن یاسمین دلہن بنی، معروف دلہا بنا اور شادی ہو گئی۔ محل میں خوب گانا بجانا ہوا، سارے شہر میں مٹھائی بانٹی گئی، غریب لوگ خوشیوں سے سڑکوں پر ناچتے رہے اور معروف زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ مگر معروف کا دوست مسلم سوداگر چپ چاپ تھا، کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ 2-3 دن اپنے گھر میں لیٹا رہا، اس کے پسینے بہتے رہے۔ چیستان میں صرف اسی کو معلوم تھا کہ معروف سوداگر نہیں، ایک غریب موچی ہے۔ معروف کی بیگم یاسمین شہزادی بہت خوبصورت اور نیک لڑکی تھی، چہرہ ایسا جیسے 14ویں کا چاند، مزاج ٹھنڈا، ہنس مکھ، خفا ہونا جانتی ہی نہ تھی، نوکروں تک سے مسکرا کر بات کرتی تھی۔ معروف کو شہزادی یاسمین بہت پسند آئی، یاسمین کو بھی وہ بہت اچھا لگا۔ وہ شہزادی کو ایسے ایسے قصے سناتا کہ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ دن رات دونوں خوش رہتے۔ یاسمین کو گانا بجانا بھی آتا تھا، ایسا ستار بجاتی کہ معروف ستار کی تن تن پر جھوم جھوم جاتا۔ محل کے نوکر خادم سب اس جوڑے سے بہت خوش تھے۔ معروف روز ان کو کچھ نہ کچھ انعام دیتا۔ شہر کے فقیر اور غریب معروف کو دعائیں دیتے۔ وہ اب بھی محل کے دروازے پر آتے، معروف کی تعریف کرتے اور اشرفی لے کر واپس چلے جاتے۔ مگر کچھ لوگ اس شادی سے پریشان بھی تھے۔ یہ تھے شہر کے سوداگر۔ وہ کہتے تھے کہ اب ان کا قرض کیسے وصول ہوگا، معروف تو محل میں رہتا ہے، وہاں جا کر تقاضا نہیں کر سکتے تھے۔ مسلم سوداگر بھی اسی غم میں گھل رہا تھا۔ سب سے بڑا دشمن معروف کا وزیر تھا۔ وہ برسوں سے اسی امید میں تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی یاسمین سے رچائے گا، جب بادشاہ مر جائے گا تو اس کا بیٹا راج کرے گا۔ معروف نے یہ سارا کھیل بگاڑ دیا۔ وزیر کا بیٹا اب بادشاہ تو کیا وزیر بھی نہیں بنے گا۔ بادشاہ نے معروف کو خوش کرنے کے لیے اپنے خزانچی سے کہہ دیا تھا کہ معروف جو کچھ مانگا کرے اسے دے دیا کرنا۔ بادشاہ کو ہر صبح امید ہوتی کہ معروف کا قافلہ آج پہنچے گا، اس کے قیمتی زیور، قیمتی موتی اور مخمل کے تھان وغیرہ وہ اپنے خزانے میں رکھوا دے گا۔ اس طرح 1 اشرفی خرچ کر کے 20 اشرفیاں وصول کر لے گا۔ مگر قافلے کو چھوڑو، قافلے کی خبر تک نہیں آئی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے خزانچی کو بلایا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ معروف اب تک کتنا روپیہ خزانے سے لے چکا ہے۔ خزانچی بغل میں بستہ دابے آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، شہزادہ معروف نے اب تک کتنا روپیہ خرچ کیا ہے؟ خزانچی نے اینک اونچی کی، بادشاہ کو دیکھا، پھر اینک ناک پر رکھی، بستہ کھولا، ہاتھ جوڑے اور کہا، حضور مائے باپ، شہزادے نے ایک دن 109 اشرفیاں لیں، دوسرے دن 211، تیسرے دن 250، آگے بتاؤ چوتھے دن کتنی اشرفیاں لیں؟ چوتھے دن سے 10ویں دن تک 300 اشرفیاں منگاتے رہے۔ 11ویں دن 11ویں شریف تھی، شہزادے نے کڑھاؤ حلواؤ پکوایا،
غریبوں میں بانٹا، اس پر 8,000 روپیہ خرچ ہوا مائے باپ۔ بس بس اب تم جاؤ۔ بادشاہ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر کہا۔ اسے غش آنے لگا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ فکر کے مارے بادشاہ کی توند پچکنے لگی۔ اسے فکر تھی معروف کے قافلے کی، جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب تو بادشاہ بہت گھبرایا۔ وزیر کو بلایا اور کہا، شہزادے کے یہی لچھن رہے تو ایک دن سارا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ قافلہ تو ابھی تک نہیں آیا۔ وزیر نے کہا، حضور مجھے تو دال میں کالا نظر آتا ہے۔ آپ شہزادی صاحبہ سے کہیے وہ کسی ترکیب سے شہزادے سے معلوم کر لیں کیا سچ مچ قافلہ آ رہا ہے یا کوئی لمبی چوڑی ہے۔ بادشاہ نے یاسمین کو بلایا اور اپنی پریشانی سنائی اور کہا، کسی ترکیب سے معروف کا حال دریافت کرو۔ وہ کون ہے؟ اس کا قافلہ کیوں نہیں پہنچا؟ کب تک آئے گا؟ اس میں کیا کیا سامان ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی صاحبہ آپ کے ابا حضور کا خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ شہر کے سوداگر سر پیٹ رہے ہیں، معروف کی جان کو رو رہے ہیں۔ ایک سوداگر جس کا نام مسلم ہے گھبرا کر شہر چھوڑ گیا ہے اور کسی کنویں میں جا چھپا ہے۔ اگر معروف کا صحیح حال نہ کھلا تو ہم سب پر مصیبت آ جائے گی۔ شہزادی نے جواب دیا، میں نے سن لیا تم نے جو کہا۔ میں 1-2 دن کے اندر سارا حال معلوم کر لوں گی۔ آپ گھبراؤ نہ، آرام سے گھر جاؤ۔ اس رات یاسمین نے معروف کو بہت مزے کے کھانے کھلائے، خوب دل لگا کر ستار بجایا۔ جب معروف مست ہو گیا تو شہزادی بولی، میرے سرتاج تم کو مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ ذرا سی بھی کوئی بات ہو تو فوراً مجھے بتا دینا۔ معروف نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ مجھے اور شکایت؟ توبہ توبہ، ایسی بات سوچنا بھی مت کبھی۔ شہزادی بولی، اچھا میں جو بات پوچھوں گی اس کا جواب ٹھیک ٹھیک دو گے؟ ایک حرف صحیح ہوگا، چاہے میرا سر کوئی اتار لے، غلط بات نہیں کہوں گا۔ شہزادی نے ستار ایک طرف رکھا اور کہا، نا تم میرے سرتاج ہو، میں تمہاری لونڈی ہوں، اب تو ہم تم مر کر ہی جدا ہوں گے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو، کیا ہو، کہاں کے ہو اور تمہارا قافلہ کہاں ہے؟ یہ کہہ کر شہزادی مسکرائی۔ معروف نے سینے پر 2 ہتھڑ مارا اور کہا، اے شہزادی تو کرے گی میری بربادی۔ خیر میں نے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، سن میرا حال۔ اب معروف نے اپنا قصہ سنایا، شروع سے آخر تک بالکل سچ، 1 حرف تک نہیں چھپایا۔ آخر میں بولا، رہا قافلہ تو وہ ابھی چلا ہی نہیں، یہ سب مکاری ہے۔ شہزادی خوب ہنسی اور بولی، واہ میرے سرتاج، تم نے ہم سب کو خوب بیوقوف بنایا، کمال کر دکھایا۔ معروف نے کہا، ہاں مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن بھانڈا پھوٹے گا اور تمہارا باپ میری گردن مروڑے گا، جس طرح وزیر اپنی مونچھیں مروڑتا ہے۔ اب بتاؤ کس طرح میری جان بچے؟ شہزادی عقل مند تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بسا بسایا گھر اجڑ جائے۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، سنو تم کو میں 10 اشرفیاں دیتی ہوں، 5 اشرفیاں کسی پہرے دار کو دو اور کہو کہ بادشاہ کے استبل سے ایک اچھا سا گھوڑا لے کر آئے۔ بس تم اندھیری رات میں اس پر بیٹھو اور بھاگ جاؤ، دور بہت دور سرحد کے پار، وہاں ٹھہر جانا۔ میں کچھ ترکیب بعد میں کروں گی اور تم کو بلانے کا انتظام کروں گی۔ راتوں رات معروف گھوڑے پر بیٹھ کر رفو چکر ہو گیا۔ دوسرے دن دوپہر کو شہزادی نے بادشاہ کے پاس ایک خادمہ بھیجی اور ملنے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے خادمہ سے کہا، ضرور آئے، مگر پہلے میں اپنے وزیر کو بلا لوں۔ بادشاہ، وزیر اور شہزادی ایک جگہ بیٹھے، سب نوکر چاکر چلے گئے۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا، کیا خبر لائی میری لاڈلی؟ شہزادی نے گہرا سانس لیا، دوپٹہ سنبھالا اور بولی، خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اے حضور رات کی خبر سنیے۔ آدھی رات کو ایک خادمہ نے مجھے جگایا اور بتایا کہ باہر کوئی آیا ہے، شہزادہ معروف سے ملنا چاہتا ہے، بہت ضروری بات کہنی ہے۔ میں نے شہزادے کو جگایا، وہ آنکھیں ملتا ہوا باہر گیا۔ میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ خیر ہو، شاید قافلہ محل کے باہر آ گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ ایک خط لے کر آیا اور بولا،
اس کا ایک جان نثار خادم یہ خط لایا ہے، میرا قافلہ صحرا میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، بڑی سخت لڑائی ہوئی، بہت سے قافلے والے مر گئے، کئی سو اونٹ ڈاکو لے گئے، 2-4 سپاہی جو قافلے کے ساتھ تھے صحرا میں تڑپ رہے ہیں۔ یہ حال سن کر شہزادے نے کہا، شہزادی مجھے اجازت دو، کچھ دن تک نہیں آ سکوں گا، جو کچھ میرا مال بچا ہے وہ جمع کر لوں، آس پاس سے اونٹ خچر گدھے منگواؤں گا اور یہاں جلد سے جلد واپس آؤں گا۔ پھر حضور شہزادے نے فوجی لباس پہنا، تلوار کمر سے باندھی، پیٹھ پر ڈھال رکھی، خنجر پیٹی میں لگایا اور چلا گیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، دروازے پر شہزادے کے کئی خادم گھوڑوں پر بیٹھے شہزادے کا انتظار کر رہے تھے۔ اے حضور، ان کا لباس اتنا قیمتی تھا کہ ہمارے وزیر کو بھی نصیب نہیں۔ وہ ایک گھوڑا اپنے ساتھ لائے تھے، اس پر شہزادہ بیٹھا اور گھوڑا ایسا دوڑا جیسے آندھی طوفان ہو۔ شہزادے کے خادم بھی پیچھے دوڑے۔ ابا حضور، خدا کا شکر ہے کہ میں نے شہزادے سے ابھی اس کا حال نہیں پوچھا تھا، اگر پوچھتی تو اس کے دل میں میری قدر کم ہو جاتی۔ اب میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جلد اپنا قافلہ لے کر آ جائے۔ آمین آمین، بادشاہ نے دل میں کہا، اور پھر شہزادی سے بولا، بیٹی یاسمین، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابا حضور، شہزادہ کہہ گیا ہے کہ 1-2 دن پہلے میں اپنے آنے کی خبر بھیج دوں گا۔ بادشاہ نے اس کہانی کا ایک ایک لفظ سچ جانا۔ وزیر گردن جھکائے واپس ہو گیا۔ وہ اتنا اداس تھا کہ اس کی سیدھی طرف کی مونچھ بھی جھک گئی تھی۔ اب سنو معروف کا حال۔ وہ رات پر گھوڑے کو دوڑاتا رہا، اس نے نہ دریا کی پرواہ کی نہ جھاڑ جھنکار کی، گھوڑا دوڑاتا چلا گیا۔ صبح ہو گئی مگر اسے سرحد نظر نہ آئی۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ اچانک ایک درخت کے نیچے سے ایک کنواں دکھائی دیا، وہاں رہڑ چل رہا تھا۔ معروف نے گھوڑے کو بھی پانی پلایا، خود بھی پیا۔ کچھ فاصلے پر ایک بوڑھا کسان ہل چلا رہا تھا۔ معروف نے بوڑھے کو 2 اشرفیاں دی اور کہا، گاؤں سے میرے لیے روٹی اور گھوڑے کے لیے دانہ لے آؤ۔ کسان بولا، میرا گاؤں دور ہے، خیر جاتا ہوں، دیر لگے گی، ناراض مت ہونا۔ کافی دیر تک کسان واپس نہ آیا۔ اس کے دونوں بیل سر جھکائے کھڑے رہے۔ معروف نے سوچا کہ بوڑھا میرے کام سے گیا ہے، لاؤ میں اس کا کام کر دوں، ہل چلاؤں۔ وہ ہل چلانے لگا۔ اسے ہل چلاتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دونوں بیل ایک دم رک گئے، ہل کو بھی جھٹکا لگا۔ معروف نے بیلوں کی دم زور سے مروڑی، ٹک ٹک بھی کی، مگر بیل نہ سرکے اور زور لگانے کے باوجود آگے نہ بڑھ سکے۔ اوہو، ہل کا لوہا کسی پتھر سے اٹکا ہے، معروف نے دل میں سوچا۔ ہاتھ سے ہل اٹھا کر وہاں کی مٹی ہٹائی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک کنڈے میں ہلکا لوہا پھنسا ہوا ہے۔ معروف نے بیلوں کو کھولا، پھر مٹی ہاتھ سے کریدی، کنڈا چمکنے لگا۔ ذرا مٹی اور ہٹائی تو دیکھا، ایک سفید پتھر میں کنڈا گڑا ہوا ہے۔ یہ سفید پتھر 1 گز لمبا، آدھا گز چوڑا تھا۔ اب معروف نے مٹی صاف کر کے غور سے دیکھا، زور لگا کر کنڈا اٹھایا اور 2-3 دفعہ زور لگانے سے پتھر اٹھا لیا۔ پتھر کے نیچے ایک زینہ تھا۔ معروف نے نیچے قدم رکھا اور اترتا چلا گیا۔ 12 سیڑھیوں کے بعد ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں بے شمار قیمتی پتھر، ہیرے، لال جواہرات پڑے تھے۔ اس کمرے کے ساتھ اور بھی کمرے تھے۔ معروف پنجوں کے بل چلتا ہوا دوسرے کمرے میں گھسا۔ یہاں لوہے کے صندوق پڑے تھے، نہ کسی میں کفل تھا نہ تالا۔ ایک صندوق کھولا تو وہ زیوروں سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرا صندوق کھولا تو اس میں ریشمی اور مخمل کے تھان بھرے ہوئے تھے۔ معروف نے سر کھجایا، یہ سوچنے کو کہ اتنا ڈھیروں زیور، لال جواہرات کس طرح باہر لے جاؤں۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ سامنے دیوار پر نظر پڑی۔ وہاں ایک الماری تھی اور الماری میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے ڈبہ کھولا، اس میں ایک انگوٹھی ملی سونے کی، اس میں ایک نگ جڑا ہوا تھا۔ نگ پر باریک باریک حروف میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ حروف پڑھنے کے لیے معروف نے نگ کو آہستہ سے رگڑا۔ رگڑتے ہی آواز آئی، میرے آقا حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ معروف نے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں کافی روشنی تھی، دیوار کے پتھر تک دکھائی دے رہے تھے۔
مگر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہی آواز آئی، میرے آقا حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ یہ خادم ہر کام کر سکتا ہے۔ معروف نے پھر دوبارہ چاروں طرف دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو کہا، کون بول رہا ہے؟ خادم ہوں کی رٹ لگا رکھی ہے، سامنے نہیں آتا۔ میرے آقا لیجئے، مجھے دیکھیے۔ معروف نے اسے دیکھتے ہی کہا، حد تیرے کی، تو مجھے جن معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا، میں 1000 جنوں کا سردار ہوں، میرا ہر ایک جن 1000 دیووں کا سردار ہے، ہر دیو کے قابو میں 1000 شیطان ہیں، ہر شیطان 1000 بدروحوں کا حاکم ہے۔ یہ کیا 1000 کا پہاڑا سنانے لگے ہو؟ یہ تو بتا تو یہاں کیوں آیا؟ میرے آقا، جو شخص اس انگوٹھی کے نگ کو رگڑتا ہے میں حاضر ہو جاتا ہوں، نگ پر جو جادو لکھا ہے میں اس کا غلام ہوں۔ معروف نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا، بہت خوش ہوا، جن سے کہنے لگا، دیکھو، ان کمروں کا سارا خزانہ سمیٹ کر باہر میدان میں پہنچا دو۔ جن نے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوا میں اٹھائیں، کچھ اشارے کیے، زمین ہلی، پھر سامنے کی دیوار گری اور لڑکوں کی ایک فوج اندر داخل ہوئی۔ جن نے اشارہ کیا تو لڑکوں نے صندوق اٹھائے اور منٹوں میں باہر لے گئے۔ معروف نے پوچھا، یہ پلٹن کس کی ہے؟ میرے آقا، یہ میرے ہی بچے ہیں، اس معمولی سے کام کے لیے میں نے کسی جن کو بلانا ضروری نہ سمجھا۔ ہاں، کوئی مشکل کام ہو تو فرمائیے۔ معروف بولا، اے 1000 جنوں کے سردار، مجھے 1000 اونٹوں کی ضرورت ہے، یہ سارا خزانہ چیستان لے جانا ہے۔ میرے آقا، یہ کام بھی آسان ہے، کچھ اور حکم؟ ٹھہرو بھائی ٹھہرو، پہلے میں اوپر جا کر دیکھ تو لوں کہ یہ لڑکے سارا خزانہ کہاں لے گئے ہیں۔ تمام صندوق ادھر ادھر پڑے تھے۔ معروف نے خوشی سے سیٹی بچائی، اتنے میں اونٹوں کی ایک قطار چلی آئی۔ انہی لڑکوں نے سب صندوق اونٹوں پر لاد دیے۔ کچھ اونٹوں کی پیٹھ پر بورے لٹک رہے تھے، ہیرے لال اور جواہرات ان بوروں میں بھر دیے گئے تھے۔ اب معروف نے کہا، اے 1000 اونٹوں کے سردار، نہ جنوں کے سردار، دیکھو کچھ اونٹ خالی کھڑے ہیں، کیوں نہ ان کے لیے بوجھ اکٹھا کیا جائے؟ ضرور میرے آقا، میرے خیال میں ملک شام کے پھولدار ریشمی کپڑے، ایران کے مخمل اور ڈھاکے کی ململ ان پر لاد دی جائے، مگر ڈھاکہ بہت دور ہے، مال لانے میں 3 دن لگیں گے۔ معروف بولا، کوئی حرج نہیں، ہم یہاں انتظار کریں گے، ہمارے رہنے کے لیے خیمہ لگا دو اور 150 مضبوط جوان بلاؤ تاکہ اس خزانے کی حفاظت کریں۔ ابھی لیجئے میرے آقا، میرے خیال میں کھانا پکانے کے لیے باورچی بھی آنا چاہیے۔ معروف بولا، ہاں، خوب یاد دلایا، باورچی تو بہت ضروری ہے، اسے بھی فوراً حاضر کرو۔ اب اس بوڑھے کسان کی سنو۔ وہ ہانپتا کانپتا تیسرے پہر کو واپس آیا، ایک ہاتھ میں دلیے کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کے لیے دانے کی پوٹلی۔ اس نے اپنے کھیت میں ایک شاندار خیمہ لگا دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ خیمے پر سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ معروف نے کسان کو خیمے میں بلا لیا اور کہا، میں چیستان کے بادشاہ کا داماد ہوں، ہماری انبن ہو گئی تھی، اب صلح ہو گئی ہے، آؤ کھانا کھائیں۔ جن کے باورچی نے طرح طرح کے مزیدار کھانے پکائے تھے، دونوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر معروف نے دلیے کا پیالہ خالی کیا، اس میں ہیرے بھر دیے اور کسان سے کہا، لو اب تم مرتے دم تک آرام کرو، ہل چلانے کی ضرورت نہیں۔ بوڑھا کسان دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تیسرے دن ریشمی کپڑے، مخمل اور ململ کے تھان بھی آ گئے اور اتنے آئے کہ گنے نہ جا سکے۔ اب معروف نے چلنے کی تیاری کی۔ اس نے قافلے کا سردار اپنے خادم جن کو بنا دیا تھا۔ جن ایک خوبصورت جوان انسان کی شکل میں تھا، اس کے درجنوں لڑکے بھی انسانوں کے روپ میں تھے۔ جن نے معروف کے لیے بادشاہی لباس اور ایک بڑی سی پالکی بھی منگا لی تھی، جس کو 12 لڑکے کاندھوں پر رکھ کر چلتے تھے۔ اس پالکی میں موتیوں کا پردہ پڑا تھا۔ اب چلا یہ شاندار قافلہ۔ معروف کی پالکی کے قریب قافلے کا سردار جن ایک بھاری بھرکم گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے پیچھے 100 جوان گھوڑوں کی باگیں کھینچے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ جب یہ قافلہ چیستان کے پاس پہنچا تو معروف نے جن سے کہا،
ہم چاہتے ہیں کہ تم 10-5 جوانوں کے ساتھ جا کر چیستان کے بادشاہ کو اطلاع دو کہ شہزادہ معروف کا قافلہ آ رہا ہے۔ اسی دن رات کو چیستان کے بادشاہ کو پہرے داروں نے بتایا کہ شہزادہ معروف کے چند خادم آئے ہیں۔ بادشاہ اپنے پلنگ سے اتنی پھرتی سے اٹھا جیسے کسی جن نے اٹھا دیا ہو۔ اس نے فوراً وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ سارے شہر کو دلہن کی طرح سجاؤ، باجے بجاؤ، رات کو گھر گھر چراغاں ہونا چاہیے۔ شہر کے سوداگر شہزادہ معروف کا آنا سن کر سجدے میں گر پڑے۔ فقیر غریب خوشی سے ناچنے لگے۔ بادشاہ نے فوراً ہی لباس پہنا اور فوج لے کر شہزادے کو لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ فوج کے پیچھے پیچھے ہزاروں لوگ ناچتے گاتے چلے جا رہے تھے۔ معروف نے بادشاہ کو دیکھا تو جھٹ پالکی سے کودا۔ بادشاہ نے گلے لگا لیا۔ معروف نے اس کو بھی پالکی میں بٹھا لیا اور یہ جلوس واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ محل میں جا کر معروف نے سب سے پہلے مسلم سوداگر کو بلایا۔ 1000 اشرفیوں کے بدلے 10,000 اشرفیاں دیں۔ اس طرح سب سوداگروں کا قرض ادا کر دیا۔ ایک کے بدلے 2 دے دیے۔ پھر شہزادی یاسمین کو بلایا۔ اسے قیمتی سے قیمتی کپڑا، زیور اور بہت کچھ تحفے دیے۔ ہیرے جواہرات بادشاہ کے خزانے میں رکھوا دیے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد معروف بادشاہ ہوگا۔ کچھ دن بعد معروف نے مصر سے اپنی ماں کو بھی بلوا لیا اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔